بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تیسرے حصے میں جو ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے حصے میں جو تیسرا حصہ تھا، یہ چوتھا حصہ ہے۔ تیسرے حصے میں ہم نے دماغ کے متعلق بات کی تھی۔ آج ہم جو ہے وہ روح کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا روح جو ہے وہ ٹول آف ایکسٹریکشن ہے، علم کو حاصل کرنا، اس سے نتائج اخذ کرنا، کیا روح کا اس حوالے سے کوئی کردار ہے؟ اسی حوالے سے اس میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ہم اس بحث سے اچھے نتائج اخذ کر سکیں گے۔ تو جیسے کہ پچھلے حصے میں ہم نے دماغ کے کام کے حوالے سے بات کی، یہ مضمون وہی سے شروع ہوتا ہے کہ اگر یہی اس کا یعنی دماغ کا کام ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسانی دماغ خدا اور اس کے وجود کے متعلق پریشان اور سرگردہ رہتا ہے؟ تو پچھلے میں ہم نے بات کی کہ اس کا کام میٹیریل علم حاصل کرنا، فوائد حاصل کرنا، ایکوزیشن اینڈ انالیسس کرنا اور بدن کو تحریک دینا ہے تاکہ اپنے لیے فوائد حاصل کیا جا سکے، بدنی فوائد حاصل کیا جا سکے۔ تو یہاں پر پھر سوال ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ بدن کے دماغ جو ہے وہ پھر ان سوالات کے حوالے سے کیوں پریشان ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، کائنات کس لیے تخلیق ہوئی، ان حوالوں سے جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ کیوں پریشان اور سرگردان ہے، جو کہ اس کے بنیادی مینڈیٹ اور صلاحیت سے ہی باہر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی دماغ تحریک کو قبول کرتا ہے۔ پیچھے میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ تحریک قبول کرنا ہے جو ہے اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے انسانی دماغ کا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انسانی دماغ نفس حیوانی کی تحریک کو قبول کرتے ہوئے بدن کو تحریک فراہم کرتا ہے کہ بڑھ کر اپنی ضروریات یا خواہشات کو دنیا سے پورا کر لے۔ یہی تحریک کو قبول کرنا اس کی صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر انسانی دماغ اپنے مینڈیٹ اور کمپیٹیبلٹی سے باہر جا کر خدا اور اس کے وجود کے متعلق سوالات کرتا ہے، اور پھر اپنی ازلی جستجو اور تجسس کی وجہ سے خدا اور اس کے متعلق ایکوزیشن اینڈ انالیسس آف نالج کرتا ہے۔ دماغ کو یہ تحریک دو ذریعوں سے فراہم ہوتی ہے، نمبر ایک بیرونی تحریک اور نمبر 2 اندرونی تحریک۔ بیرونی تحریک پر تو تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ یہ تحریک انسانی دماغ کو مذہب، فلسفہ، سائنسی نظریات، حتیٰ کہ کائنات کا علم، زمین، سورج، ستاروں کی کشش، الغرض آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں انسانی دماغ کو متحرک کرتی ہے کہ وہ نہ صرف ان کے متعلق سوچے، علم حاصل کرے، بلکہ ان کا انالیسس اور تجزیہ بھی کرے کہ یہ چیزیں کیوں کر وجود میں آئی ہے، کس نے تخلیق کی ہے، اور لامحالہ اس تحریک کا دائرہ کار خدا، اس کی ذات اور اس کے وجود تک دراز ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 یعنی اندرونی تحریک، لیکن اصل تحریک اندرونی ہی ہے۔ جس طرح نفس حیوانی سے متاثر اور متحرک ہونے کا ہم نے ذکر کیا ہے، بالکل اسی طرح ایسی تحریک ایک عظیم الشان شے، اینٹٹی یعنی وجود انسان کے پس منظر میں بھی موجود ہے۔ انسانی دماغ کو شدت اور استقامت سے تحریک دیتا رہتا ہے خدا اور اس کے وجود کو بطور ضرورت قبول کرے، اور ایک فیصلہ کرنے کے بعد انسانی جسم کو تحریک فراہم کرے تاکہ جسم انسانی ضروری افعال اور اعمال کو اختیار کر کے خدا اور اس کے وجود کے متعلق اپنی جبلی اور ازلی جستجو اور تجسس کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر سکے۔ اس اندرونی عظیم الشان انٹیٹی کا نام روح ہے، جس کا مقام قلب ہے، جو نفس کا حصہ نہیں ہے بلکہ نفس سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ نفس محض روح کا غبار ہے جس کا مقصد جسم انسانی اور روح انسانی کے درمیان ربط کا قائم کرنا ہے۔ روح کی تخلیق جسم انسانی سے الگ ہے۔ روح کے اجزاء ترکیبی جسم انسانی سے الگ ہے۔ روح کا ٹھکانہ انسانی جسم کے ٹھکانے یا ہیبیٹیٹ سے الگ ہے۔ روح کی ضروریات انسانی جسم کی ضروریات سے مختلف ہے۔ جسم کا مقصد غرض و غایت کچھ اور ہے، روح کا مقصد غرض و غایت کچھ اور ہے۔ الغرض روح ہی وہ تحریک کنندہ ہے، اور دماغ انسانی روح کی اس تحریک کو قبول کر کے جسم کو اس غرض کے لیے کام میں لاتا ہے۔ تو یہ بدن کی یا جسم کی ضرورت از خود ضرورت یا کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، لیکن روح اس کو استقامت کے ساتھ پنچ کرتا ہے کہ وہ اس کو بطور ضرورت قبول کرے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ جسم کو تحریک مہیا کرے، آگے تحریک کہ وہ جسم ایسے افعال یا اعمال جو ہے وہ اختیار کرے جس سے اس ضرورت کو جو ہے یعنی خدا کے وجود کے متعلق جو ازلی تجسس اور آرزو یا جستجو کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہر انسان اس تحریک کے نتیجے میں بالکل مختلف رد عمل اختیار کرتا ہے۔
جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. یہ مضمون اس بحث کے لیے نہیں ہے، اس پر الگ سے بات کرنی چاہیے. روح کے اس اہم کام کرنے کی وجہ سے ضروری ہے کہ روح کے متعلق بات کی جائے، تاکہ روح کی اس تحریک یا ضرورت کی صحیح وجہ معلوم کی جا سکے کہ روح کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس متعلق جو ہے وہ تحریک مہیا کرتا ہے، اور معلوم ہو سکے کہ خدا اور اس کے وجود کے متعلق روح کی کیا حیثیت اور کام ہے. جس طرح ہم نے جسم کے متعلق معلوم کیا کہ جسم آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح قرآن روح کی تخلیق کے متعلق بھی آگاہ کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، مفہوم ایسا ہے کہ جب آدم کو تخلیق کو مکمل کر دیا گیا تو نفخ فیہ من روحی، ہم نے اس کے اندر روح پونکی. صراحتاً بیان کرتا ہے کہ روح انسانی دراصل اس کے اندر داخل کی گئی چیز ہے، جو انسان کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے خدا کی طرف سے داخل کی گئی ہے. لہٰذا روح اجزائے اربعہ کی بجائے عالم امر یا عالم ارواح یا خود ذات حق سے متعلق ہے. اسی لیے روح کی ترکیب یعنی کمپوزیشن، نیڈ، ضروریات جسم کی طرح اجزائے اربعہ سے نہیں بلکہ عین خدا کی ذات اور اس کے وجود کے متعلق ہے. جس وجود سے وہ داخل کی گئی ہے، روح کی ضرورت اسی وجود کے متعلق. جس طرح جسم آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے تو وہ اپنی ضرورت کو آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے پورا کرتا ہے. یہی اس کا ہیبیٹیٹ ہے، یہی اس کا ٹھکانہ ہے، یہی پر وہ مٹی میں شامل کر دیا جائے. لیکن روح کو نفخ فیہ من روحی وہ عالم امر سے ہے، قل ہی من الامر، یا عالم ارواح سے ہے، یا خود ذات حق سے کیونکہ متعلق ہے. اس لیے یہ روح کی ازلی ضرورت ہے کہ وہ اس کی ضرورت جو ہے وہ خدا کے متعلق ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ خدا کے متعلق معلوم کرے اور اس کی طرف اپنا سفر کرے، اس کی متعلق جستجو اور آرزو کرے. اسی چیز پر وہ دماغ کو بار بار تحریک مہیا کرتا ہے. اب جس طرح جسم کی ضروریات عالم دنیا میں بکیر دی گئی ہے، اسی طرح روح کی ضروریات عالم ارواح یا عالم امر میں بکیر دی گئی ہے. جسم اپنی ضروریات زمین پر بکھرے ہوئے اجزائے اربعہ سے حاصل کرتا ہے، روح اپنی ضروریات کو عالم امر میں موجود اجزاء سے حاصل کرتا ہے، جس میں اولین ضرورت خدا کی ذات اور اس کے وجود کی ہے، اس کا قرب، اس کی پہچان اور اس کا عرفان. یہ اس کی ضروریات میں شامل ہے، جس کو اصطلاح میں تعلق مع اللہ کہا جاتا ہے. روح اسی بنا پر انسانی دماغ کو اپنے صدر مقام یا کیپٹل قلب سے متحرک کرتا ہے، پنچ کرتا ہے کہ خدا کے وجود کے بابت خود بھی متحرک ہو، دماغ کو کہتا ہے، اور جسم کو بھی تحریک مہیا کرے کہ ایسے افعال اور اعمال اور طریقہ کار اختیار کیے جائیں جس سے روح اپنی ازلی ضرورت اور مقام کو حاصل کر سکے. مگر یہ بھی ایک الگ ہی بحث ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے. اس پہ تو کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہے اور لکھی جاتی ہے کہ ان افعال اور روحانی مقامات کا ذکر کیا جائے. یہاں پر صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ معلوم ہو کہ دراصل خدا اور اس کے وجود کے متعلق معلوم کرنا، اس کا ادراک کرنا، اس کا عرفان حاصل کرنا، یہ روح کا فعل ہے، یہ عقل کا فعل نہیں ہے. یہ فعل روح کا ہے، قلب جس کا مرکز ہے. جیسا کہ ایمان کے متعلق معلوم ہوا کہ ایمان وہی ہے جو زبان سے اقرار کیا جائے اور قلب سے اس کی تصدیق کی جائے. یہ تو واضح بات ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، قلب سے اس کی تصدیق کی جائے. ثابت کرتا ہے کہ زبان یا جسم کا کام خبر کی بنیاد پر تصدیق کرنا ہے. یعنی کسی نے بتایا، رسول آیا، بتایا، آپ کو بات سمجھ آئی، آپ نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ اقرار باللسان ہوا. تصدیق بالقلب کرے، قلب تصدیق کرے کہ ہاں یہ واقعی سچ ہے، یہ خدا واقعی موجود ہے، یہ معاملہ جو ہے واقعی اسی طرح درست ہے جس طرح عقل نے خبر کی بنیاد پر جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. مگر تصدیق یا تسلی اور تشفی اس خبر کے متعلق قلب کا کام ہے جو روح کا مرکز ہے. اب تک کے مضمون میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ خدا کے وجود کا علم مذاہب اور فلسفے سے ملتا ہے، مگر سائنس کی ترقی اور انسان اور کائنات کے متعلق جامع یا نظریات کے مذاہب اور فلسفے میں موجود خدا کے تصور کو شدید متاثر کیا. دوسری طرف مذاہب اور فلسفے کے عالموں نے خدا کے متعلق ناکافی اور غیر تسلی بخش جوابات فراہم کیے، جس کی وجہ سے سائنسی نظریات کے جامع اور حقائق پر مبنی نظریات عوام میں مقبول ہوئے. یہ بات بھی ہوئی کہ خدا کے وجود کی جستجو
اور تجسس عین فطرت انسانی ہے، اور انسان کو جہاں سے ٹھوس جواز کے ساتھ میعاد میسر آئے گا وہی اپنی فطرتی میلان وہی ظاہر کرے گا، جہاں سے اس کو جواب ملے گا وہی پر جو ہے وہ جائے گا۔ اور یہ بھی کہ انسانی دماغ شاہکار ہونے کے باوجود خدا اور اس کے وجود کا احاطہ کرنے کے لیے غیر موضوع ہے، اور اس کے لیے اصل متحرک صحیح اور درست آلہ اور اوزار روح ہے، قلب جس کا محل اور مرکز ہے۔ دوستو یہ ہمارا فورتھ چیپٹر تھا یا 4 ہیڈنگ تھی جس پہ ہم نے بات کی، اور اس میں ہم نے یہ بات کی کہ روح جو ہے وہ صحیح آلہ ہے خدا اور اس کے وجود کے متعلق معلوم کرنے کے لیے۔ ہمارا اگلا جو ہیڈنگ ہے جو 5/6 ہے، سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سائنس اور خدا کا تصور۔ یہ اہمیت اس لیے اختیار کرتا ہے کہ ہم جانیں اس کے متعلق اور معلوم کریں، یہ ہمارے نتائج اخذ کرنے میں جو ہے وہ بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اس لیے آپ سے درخواست یہی ہے کہ اس میں بھی میرے ساتھ رہیے گا۔ اب تک بھی آپ جو دوست سن رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خدا حافظ۔